عزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس پاک پروردگار نے ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، تفہیم کے لیے خوبصورت اوقات اور خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے ساعتیں نصیب فرمائیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے بات کرنا اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں یعنی اس قدر مقام پانا کہ آنکھوں سے دیکھ کر ایک علاقے کو دیکھا تو سوچنے لگ گئے۔ کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اگر کوئی طبعی چیز عارض ہو جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اس کی ولایت نہیں چھنتی اس سے۔ یہ اللہ کی دوستی اتنی زبردست ہے، جیسے اچھے دوست ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے، اچھے تعلقات والے دوست ایک دوسرے سے درگزر نہیں کر دیتے کہ یار چھوڑو یار، اچھا دوست ہے، ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہر وقت ایسے کرتا رہتا ہے، کبھی ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دوست، معاف کرنے والا بھی سب سے بڑا وہی ہے، درگزر کرنے والا بھی وہی ہے، جسے معافی مانگنا جس کی بارگاہ میں پسند ہی بڑا ہے۔ مالک چاہتا ہے کہ میرے کارخانے میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ہمیشہ آگاہ کریں، ظاہر کریں کہ کون چور رہتا ہے، کون کس طرح رہتا ہے، کون کس طرح رہتا ہے۔ وہ ہمارا ایک وحدہ مالک ہے، فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا کوئی بری بات بھی کوئی کسی کی ظاہر کرے اللہ پسند نہیں کرتا، برا عیب ہے۔ ہاں جو مظلوم ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے، مظلوم پہ کچھ ہوا تو وہ احتجاج، مظلوم کا احتجاج جائز ہے، لیکن اللہ پر بلکہ اللہ نے ایک ہمارے ساتھ حدیث کے ذریعے سے عہد کیا، فرمایا بھی تم چاہتے ہو نا کہ میں تھوڑے پردے چاک نہ کراں قیامت والے دن، سب کچھ تمہارا چھپا رہے، تو فرمایا بس تم میرے بندوں کے پردے چاک نہ کرنا، ان کے عیب چھپاتے رہنا، قیامت والے دن میں تمہارے عیب چھپاؤں گا۔ کیسا وہ پاک رب ہے۔ اسی طرح نا ابراہیم علیہ السلام، روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے گزرتے ہوئے کہیں آپ سمندر کے کنارے پر بیٹھے تو کسی کی وہاں لاش پڑی تھی، تو مرا پڑا تھا بندہ، وہ دریا کا جو ہے وہ تلاطم آئے، پانی اچھلے، اس پر آئے تو مچھلیاں چپک کے اس کو کچھ کھا لیں، جب وہ دریا کا پانی اس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر پرندے آئیں اس کو وہ نوچ کے کھانے لگ جائیں۔ اور یہ صورت جب دیکھی کہ آپ دیکھو وہ مچھلیاں کھا کے جا رہی ہیں، ادھر پرندے کھا کے جا رہے ہیں، پڑا ہوا سمندر میں ہڈیاں پتہ نہیں کہاں گل جائیں گی، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے، مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے، یہ بطور محبت ہے۔ کیا ہے؟ بطور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم قال اولم تؤمن، لم تؤمن، یقین نہیں ہے اس بات پر میں زندہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، تو میرا قادر ہے، تو میرا مالک ہے، میرا پاک رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ ہے، کیوں نہیں، ولیکن یطمئن قلبی۔ کیا انداز ہے یار، نبیوں نے ہر چیز ہمیں سکھا دی۔ پر میں ہاں یقین ہے، بس دل ذرا دیکھنا چاہنا، ذرا دل مطمئن ہو جائے گا آنکھوں سے دیکھ کر۔ ولیکن یطمئن، ولیکن لیکن اطمینان قلب کے لیے دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ایسے کرو، پرندے کچھ لے لو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، پھر قیمے کو مکس کرو، پھر مختلف جگہ پہ رکھو، پھر ان کو آواز دو، پھر دیکھنا میں کیسے ان کے گوشت سارے ملا کے زندہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے ہمارے پاک رب کی ہیں۔ یہ 3-4 واقعات ایمان کو پختہ کرنے والے ہیں، رب سے محبت بڑھانے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری پر ابھارنے والے ہیں، اللہ کی قدرت پر، اس کی شان الوہیت پر اور برکات ایمانی طور پر۔
ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کا نا عقیدہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں سنتے سے وزادتہم ایمان، ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت امام صاحب جو ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایمان زیادہ کا مطلب یہاں ہے ایمان کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، ذاتی طور پہ ایمان زائد نہ کم ہوتا ہے۔ تو کچھ ہمارے امام مسلمانوں کے ہی ہیں بزرگ ہمارے، وہ کہتے ہیں نہیں ایمان ہی بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل ہمارے بزرگوں نے دی، بھائی ایمان ہے ہمارا سارے نبیوں پر، ساری کتاب پر، اللہ پر۔ اگر کوئی کسی پر یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا باقی سب پر رکھتا ہے، مسلمان رہے گا؟ اگر ایمان کم ہوتا ہے تو بس تھوڑا سا کم ہوا ہے نا، باقی تو ہے۔ چلو اسی طرح اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، کتاب کو نہیں مانتا، چلو بھی پوری ہر چیز کو مانتا ہے، صرف نماز ظہر کا انکار کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو ایک فرض کا انکار کفر ہے، سارا کچھ مانتا ہے، نماز ہے ہی نہیں۔ تو ایک اس سے مطلب یہ ہوا کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہے، ایمان جتنا ہے وہ پکا ہے، قرآن پر ہے تو ہے، نبیوں پر ہے تو ہے، رسولوں پر ہے تو ہے۔ یہ جو مطمئن والی بات ہے نا، ایمان کی روشنی مدھم پڑتی ہے بڑھ جاتی ہے، مدھم پڑتی ہے بڑھ جاتی ہے۔ یہ اعمال ایمان کی روشنی کو بڑھاتے ہیں، یعنی بلب ہے کچھ عرصہ چلنے کے بعد تھوڑی سی لائٹ مدھم ہو جاتی ہے، جب پیچھے خراب ہوتا ہے، جب پھر ٹھیک ہو جائے پھر بڑا چمکتا ہے۔ تو ایمان کا مقصد یہ ہے، ایمان کا مقصد یہ۔ ہمارے امام صاحب کی کیا بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ قرآن کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی کفر واقع نہ ہو جائے، ورنہ کوئی کہہ دے کہ میں بھی ایماندار ہوں، کیسے؟ کہ تمہارے ہاں صرف سب کچھ مانتا ہوں، صرف تمہارے نبی کو نہیں مانتا، پھر تو مرزائی بھی گئے۔ تو اس لیے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل بڑی زبردست ہے، اور آپ نے اس پہ دلائل بھی دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے میں کہتا ہوں۔ آپ نے نا 4 پرندے لیے، اکثر محدثین نے لکھا ہے۔ پرندے کتنے لیے یہ آپ کی تفسیر میں لکھا، اگلا ورقہ آپ کریں گے تو نظر آ جائے گا۔ مور، مرغ، کبوتر اور کوا۔ مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ لیے 4 مانوس کیے۔ نبی تھے ویسے بھی، ان کے اللہ نے نبیوں کو تسخیر بہت عطا فرمائی، سارے ہو گئے تو اللہ فرمایا آپ ذبح کرو، ذبح کیا، ان کو بنا شنا کے سارا مار مار کے قیمہ بنایا، قیمہ بنا کے تھوڑا سا گوشت ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ 4 ٹکڑے کر دیے، اللہ نے فرمایا ادعوہن، اب پکارو ان کو، بلاؤ بھی، کوے تو آ جا، اور مرغ، اب کبوتر، ہاں جی مور، وہ جیسے آپ بلاتے نا، وہ جہاں جہاں گوشت کے ٹکڑے ذرات ہوتے وہ نکلتے، کٹھے ہوتے، سامنے سامنے ہڈیوں پہ گوشت جڑتا اور سامنے بنتا، ایسے ایسے تھوڑی سی دیر لگی، مور بن کے بیٹھ گیا اور آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوسرے پرندے کو آواز دی، وہ ادھر ادھر سے قیمہ بن گیا تھا، بھائی سارا کچھ ٹوٹ گیا، ہڈیاں شڈیاں بھی، وہ ہڈیاں سارا کچھ نکلا، انہی کا نکلا آیا، بنا، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ چھو ایسے میرا رب کرتا ہے، ایسے میرا رب کرتا ہے، کیا بات ہے یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی رب ایسے سامنے سامنے جناب کوا بن گیا، پھر کبوتر بن گیا، 4 کے 4 پرندے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، صرف اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ فرماتا میں نے تجھے نبی بنایا۔ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ دوستی میں بڑا پکا ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ نے نبوت دی ہے، کبھی نبی کی نبوت واپسی نہیں لئی۔ کیا بات ہے بتائیں، کسی نبی سے نبوت واپس کتنی بڑی یاری ہے، اتنا پختہ عطا ہے کہ دیا پھر دیا نہیں۔ جس کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، کبھی واپس نہیں لی۔ خوش نصیبی ہماری اس لیے ہمارے آقا کو اللہ نے ختم نبوت، اب کبھی واپس ہو سکتا نہیں۔ یہ اس کی دوستی کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی یاریاں اس طرح نبھاتا ہے، اپنے پیار اس طرح نبھاتا ہے کہ کائنات میں ہر یاری کہیں نہ کہیں ماندہ پڑ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتی ہے، ضعف پڑ جاتا ہے، کوئی مسئلہ بشری تقاضے ہزارہا، کچھ اس سے خطا ہوئی، کچھ اس سے ہوئی، کچھ جو ہے نا غلط
سوچ ہو گئی. کبھی کبھی انسان غلطی پر مبنی فیصلے کر بیٹھتا ہے, کبھی اس کو غلط سمجھتا ہے, وہ غلط نہیں ہوتا. تو لیکن اللہ ولی الذین, اسے بتایا نا اللہ کن کا دوست ہے, اہل ایمان کا. اللہ اپنی دوستیاں بتا رہا ہے, دیکھو میری دوستیاں, میں نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا, پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو کس طرح یقین عطا فرمایا. یعنی یقین تو پہلے ہی تھا لیکن پھر میں نے, اور اسی طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی. ذرا آیت سنیں جی برکت کے لیے, سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي, جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی, اے میرے رب, آرینی, مجھے دکھا, کیف تحیی الموتى, کیسے تو مردہ کو زندہ کرتا ہے. جہاں مرضی کوئی مٹی میں ہوگا, کوئی اڑا ہوا ہوگا, ہیں جہاں مرضی ہوگا, اللہ حکم کرے گا سارے کے سارے جڑ کے بن جائیں گے. جو اس پر قادر ہے, عجیب انداز ہے, ایک مٹی سے وہ ہزار لاکھوں کروڑوں چیزیں نکال رہا ہے. ایک مٹی سے ایسی آب حیات رکھی ہے, جو چیز زمین کے اندر جاتی ہے اس کو اٹھا کیسے لے جاتی ہے اوپر, اور عجیب قسم کے اس کے اندر. اور لیکن یاد رکھیں, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, اب بھی کر دیتا ہوں, اللہ کا ذکر, اللہ کا قرآن, اللہ کی دوستی, اور دوست جہاں بیٹھے, جہاں ذاکرین بیٹھے, جہاں اللہ کا ذکر ہو, وہ زمین تحت سرا تک پاک ہو جاتی ہے, برکتیں والی ہو جاتی ہے. آپ زندگی میں تجربہ کریں, جہاں جہاں صحابہ نہیں گئے, جہاں جہاں اسلامی فتوحات نہیں پہنچی, اس ایریے کی گندم, ان کے علاقے کے کھانے پینے کی چیزوں میں ذائقے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں, ذرا وزٹ کریں. یو کے میرے دوست ہے, وہ ادھر آئے تھے, میں نے بتایا تھا, وہ مجھے کہتے ہیں جی ہے یہاں, لیکن وہاں ذائقہ نہیں ہے. یہاں خوشبو آتی ہے دور سے, ہمارا کوئی فروٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ دور سے آتی ہے. صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی یہ برکتیں ہیں. اللہ کے ساتھ خود سوچیں یار, جہاں پھر اللہ کے بندے جاتے ہیں, اللہ کے گزرتے ہیں, انہیں نعرہ تکبیر بلند کی, اللہ کے نعرے لگائے. زیادہ تر پھر مکہ اور مدینہ میں تھے, نیچے سارے خزانے خزانے نکلے ہیں جی. اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے. شام میں بہت زیادہ نبی ہے, کتنی زرخیز علاقہ ہے, وہ بہت زرخیز ہے. شام کا ایریا بہت زرخیز ہے. اس وقت بھی جو اسرائیل ہے, دنیا میں سب سے زیادہ 1 ایکڑ سے گندم کی پیداوار کرتا ہے. وہ دنیا میں سب سے زیادہ, وہ زمین شام کی ہے نا ساری, انبیاء کی زمین ہے, اللہ کے نبی آئے, وہاں شہادتیں ہوتی رہتی ہیں یار. وقت دیکھو اب کتنے مسلمان بچے چھوٹے شہید ہوئے ہیں, اور وہ کلمہ گو شہید ہوئے ہیں. وہ زمین ہی خون سے اس کی آبیاری ہوئی ہے, اللہ کے پیغمبروں کے خون سے, اللہ رب العزت کے ولیوں کے خون سے, اللہ کے ماننے والوں کے خون سے وہ زمین جو ہے اس طرح. تو یعنی اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے, یہاں بیٹھے ہمارے رزق میں برکت, ہمارے اندر شفا, ہمارے بیر شفا, گھر میں برکات شروع ہو جائیں گی. لیکن دوام چاہیے, استمرار چاہیے, استقامت چاہیے, ہمیشگی چاہیے. کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہمیشہ سے کریں, تلاوت کرتے ہیں تھوڑی کریں, ہمیشہ کریں, جیسے اللہ رب العزت عطا فرمائے. تو فرمایا جب کہا ابراہیم نے میرے رب دکھا, تو کیسے زندہ کرتا ہے مردہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یا اللہ ہمیں یقین ہے تو ہی زندہ فرمائے گا, اور کوئی نہیں کر سکتا, تو زندہ کرنے والا ہے. جس تو طاقت دے, اپنے نبیوں کو معجزات دیے, وہ الگ بات ہے, لیکن دائمی ہمیشہ لازوال تو ہمارا رب ہے. اور ہمیں جب تو زندہ فرمایا, جب ہم آنکھیں کھولیں مرنے کے بعد, تو ہمارے نبی ہمارے سامنے, اور حضور کی اس قافلے میں ہم شامل ہو جائیں. اور جب پھر معاشر میں جائیں تو یا اللہ وہ تیرا سلام جو سچے بندوں کو نصیب ہونا ہے, ہم سب تیرے بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہم تجھے حساب دینے کے قابل نہیں ہیں, ہمیں معافی عطا فرما. ہمیں جو تو نے جو نعمتیں دین کی بھی دی, اس کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا قال ولم تؤمن, فرمایا یقین نہیں رکھتے. سبحان اللہ. فرمایا قال بلا, فرمایا کیوں نہیں, ولکن یطمئن قلبی, لیکن اطمینان قلب کے لیے, قلب مطمئن ہو جائے. قلبی سمجھتے ہیں نا, قلب کا قلبی میرا دل. فخذ اربعۃ من الطیر, خذ یہ ہمارا پکڑو پرندوں میں سے 4, یعنی 4 پرندے پکڑو, اور وہ 4 پرندے پکڑ کر اپنے ساتھ جو ہے نا, فسرہن,
ان کو کیا کرو؟ بہلاؤ، اپنے ساتھ مانوس کرو، اپنے ساتھ رکھو۔ کائنات میں ایک انسان ہے، اگر اس سانپ کو بھی چھوٹے سے کو اپنے ساتھ رکھے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، شیر محسوس۔ یہ کائنات ساری اللہ نے انسان کے ساتھ مسخر کر دی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمال کرتا ہے، انگریز ہے یا کوئی بھی ہے، جب وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، پڑ جاتا ہے میں نے اس کو بنانا ہے، پڑ جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، وہ چیز اس کے ساتھ مسخر ہو جاتی ہے۔ جب وہ مسخر ہو جاتی ہے تو وہ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے۔ یہ کائنات ساری کو بطور مسلم نہیں، بطور انسان اللہ نے انسان کے ساتھ ساری کائنات مسخر کر دی ہے۔ بادلوں کو، آسمانوں کو، چرند کو، پرند کو، پانی کو، ہر چیز کو مسخر کیا ہے۔ جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو اس کی تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دائرے میں آ سکتی ہے، اس کی قوت کے اندر آ سکتی ہے۔ تو فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فرمایا پھر تم ایسے کرو کہ ان کو اپنے ساتھ ذرا مانوس کرو، یعنی وہ تمہارے ساتھ، یہ ہمارے پنجابی میں لفظ ہوتا ہے ہل جائیں، کیا ہو جائیں آپ کے ساتھ؟ ہل جائیں، ان کی ہیلک ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اچھا، ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر رکھو ہر پہاڑ پر، یعنی ان میں سے ہر ایک کو پہاڑ پر جزءاً، ٹکڑا ٹکڑے کیما بنا کر، ثُمَّ اُدْعُهُنَّ ہِیَہُمَا ہننا، یہ پرندے ہیں نا، ہننا، پھر پکارو انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ سعیا، صحیح کرنا، یہ ہم صحیح کرتے ہیں نا، صفا مروہ میں دوڑ رہے ہوتے، صحیح اس لیے کہتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یار کروڑوں دنیا رہتی ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دی ہے۔ لوگ چاند پہ پہنچے ہیں، ایمان کی طرف نہیں پہنچ سکے۔ لوگوں نے کائنات میں ہر ایجادات کر لی ہے، ہر چیز کو مسخر کر لی ہے، ایمان نہیں نصیب ہوا۔ یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ایمان وہ کرنسی ہے جو قبر میں بھی چلے گی، حشر میں بھی چلے گی، یہ لازوال کرنسی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اپنے پاک رب کا لا تعداد، بلکہ درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، فضائی طبقات سے زیادہ، اس کائنات سے زیادہ جو رب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اتنا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اور ہمارے ایمان کی، ہم سب اپنا ایمان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، ہمارے ایمان کی حفاظت کون فرمائے؟ ہمارا رب۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم اپنے سارے معاملات، نفوض امری بنے گا کہ ہم اپنے سارے معاملات ایمان کے آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے سپرد کر دیں گے نا، انشاءاللہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ سبحانک